بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تبارک وتعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ صدق اللہ رب العالمین۔ محترم علماء کرام، ذاکرین اعظام، سالکین محترمان اور جملہ حاضرین، آج کی یہ مجلس اور اس طرح کی جو سالانہ مجلسیں ہر سال منعقد ہوتی ہیں، کبھی خیر آباد میں، کبھی کوپا گنج میں، کبھی نوادہ میں، اس مجلس کا فیصلہ اس مقصد سے کیا گیا تھا کہ جو احباب اپنی اصلاح کا تعلق رکھتے ہیں وہ سب اکٹھا ہو جائیں اور کچھ جائزہ لے لیا جائے، کچھ یاد دہانی کرا دی جائے اور کچھ آئندہ کی فکر کی جائے۔ لہٰذا جو حضرات بھی اس میں شریک ہیں ان کو مجلس کی غرض و غایت اور مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی عام قسم کا جلسہ نہیں ہے، نہ کوئی سالانہ جشن ہے کہ ان سال یہاں ہو گیا، اگلے سال فلاں جگہ ہوگا، اگلے سال فلاں جگہ ہوگا، اور ایک دن کے لیے بلکہ ظہر سے لے کر عشاء تک کے لیے اپنے وقت کو ہم فارغ کر لیں گے اور سب پروگراموں میں شریک ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اگر ایسا ہے تو آپ کا بھی وقت ضائع، میرا بھی وقت برباد، کوئی حاصل نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ایک کام سے جڑے ہوئے ہیں، ایک مقصد لے کر اپنی زندگی کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے، ایمان کی جلا کے لیے، اللہ جل شانہ سے قرب کا تعلق پیدا کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ایک محنت کر رہے ہیں، تو ہم اس کا جائزہ لیں۔ جب بھی کوئی آدمی کام کرتا ہے، کوئی بھی کام ہو، تو وہ دیکھتا ہے کہ میں کتنا آگے بڑھا، کتنی ترقی ہوئی، اور یہ کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے ہٹ رہا ہوں۔
کوئی کاروبار کرتا ہے آدمی، سرمایہ لگاتا ہے، کوئی پونجی لے کر کام شروع کرتا ہے، تو ایک وقت گزرنے کے بعد اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ میں نے کچھ کمایا یا معاملہ برابر سرابر رہا یا میں خسارے میں چلا گیا۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مقدس کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، آپ سے ہم وقت ان کو ہدایات ملتی تھی، اور جیسا اتباع کامل کا جذبہ ان کے اندر تھا، ایک ایک ارشاد پر مر مٹنے کا جو جذبہ ان کے اندر تھا وہ کسی میں ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود وہ بھی اپنا جائزہ لیتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے، مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت معروف ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی، ہم لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہیں تو ہمارے ایمان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ایسا یقین ہوتا ہے جنت کا، ایسا یقین ہوتا ہے جہنم کا۔ اور جنت اور جہنم کے یقین کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کی طلب، اس کی خواہش، جنت حاصل کرنے کی محنت اور اس کی طرف رغبت بالکل اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے۔ اسی طرح جہنم کا خوف، جہنم سے بچنے کی کوشش اور ان اعمال سے پرہیز کرنے کا جذبہ جو جہنم میں لے جانے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اعلیٰ مقام کے اوپر ہوتے ہیں۔ گویا ہم جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ راستہ جنت کو جاتا ہے اور یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے، اس پر چلیں گے تو جنت میں پہنچیں گے، اس پر چلیں گے تو جہنم میں پہنچیں گے۔ ہمارے ایمان کی یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس مجلس سے باہر آ جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے ملتے جلتے ہیں، گھل مل جاتے ہیں، گھریلو ضروریات میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ یہی تو نفاق ہے کہ آپ کی مجلس میں ہماری دوسری کیفیت ہے ایمان کی، وہاں سے ہٹنے کے بعد دوسری کیفیت ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ایمان کے برابر امت میں کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا، ہر خیر کے اندر وہ امت میں سب سے فائق تھے، انہوں نے حضرت حنظلہ کی یہ گفتگو سنی تو یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ میرا یہ حال نہیں ہے، کہنے لگے یہی حال تو اپنا بھی ہے، تو اگر یہ نفاق ہے تو بڑے خسارے کی بات ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے۔ حاضر ہوئے اور جا کر پوری صورتحال عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ نفاق نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کبھی ایسی کیفیت رہتی، کبھی ویسی کیفیت رہتی، اور تم لوگوں کے قلب کی جو حالت میری مجلس میں رہتی ہے، اگر یہ ہمہ وقت رہے تو فرشتے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ آپ نے ان کو تسلی دلائی، لیکن تسلی کی نوبت تو بعد میں آئی ہے، پہلے ان کی فکر مندی ہے۔ دو مجلسوں میں، دو مقامات پہ اپنے قلب کی کیفیت میں جو تفاوت محسوس ہوا، اس کو انہوں نے نفاق سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ میرے پاس رہنے کے وقت ایمان میں اچھال رہتا ہے، ایمان میں جوش رہتا ہے، وہ بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی،
لگتا ہے کہ ایمان گھٹ گیا، حالانکہ ایمان کی مقدار میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی کمیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بس اس کی جو کیفیت ہے، جو جوش ہے، اس میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال علماء نے اس طرح دی ہے کہ ایک جوار بھاٹا ہوتا ہے، مد و جزر، جب چاند پورا ہوتا ہے 14ویں کا چاند، تو سمندر کے پانی میں بڑا اچھال ہوتا ہے، خوب اونچی اونچی موجیں اٹھتی ہیں، اور جب موجیں اٹھتی ہیں وہ کنارے کی طرف چلتی ہیں تو پانی کافی اوپر تک چڑھ کے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے چاند گھٹتا جاتا ہے، چھوٹا ہوتا جاتا ہے، سمندر کے اندر وہ مد و جزر کی کیفیت بھی مدھم ہوتی جاتی ہے۔ تو جس طرح وہ رفت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن ہے معائنے میں یہ چیز ہے، مشاہدے میں یہ چیز، جس طرح سمندر اور چاند ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں، جس میں اچھال ہوتا ہے، سمندر کے پانی میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن جوش پیدا ہو جاتا ہے، تمغز پیدا ہوتا ہے، اور جب چاند ہٹ جاتا ہے تو وہ جوش کم ہو جاتا ہے، پانی اپنی سطح پر آ جاتا ہے۔ تو مقدار میں کوئی کمی نہیں ہوئی، جوش میں کمی ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اپنی کمیت کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے معیاری تھا، سب سے اونچا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ، یہ اہل کتاب، یہ منافقین، یہ بھی اس جیسا ایمان لے آئیں جیسا تم لوگوں کا ایمان ہے، تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ ان کے ایمان کو نمونہ بنایا گیا، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، کسوٹی قرار دیا گیا، اس لیے وہ ایمان کے سب سے اونچے مقام کے اوپر تھے۔ ان کے اندر تو یہ کمی بیشی جو تھی وہ کیسی تھی؟ صرف کیفیت کے اعتبار سے تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ جو ایمان ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نیکیوں پہ آمادہ کرتا تھا، گناہوں سے روکتا تھا، اللہ کی طرف متوجہ رکھتا تھا، وہاں سے ہٹنے کے بعد ایمان کا وہ عمل ختم ہو جاتا ہوں، وہ غافل ہو جاتے ہوں، نماز چھوڑ بیٹھتے ہوں، اللہ کی طرف سے غفلت پیدا ہو جاتی ہو، گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہو؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان ہر اعتبار سے کامل تھا۔ ان صحابہ کرام کو تو اپنے ایمان کے بارے میں فکر ہوئی، اور ہم ایسے مطمئن ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں۔ یہ چھوٹی سی مجلس، مختصر سا اجتماع، اسی فکر مندی کو پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اس لائن پہ ہم کچھ محنت کر رہے ہیں، کچھ ہمارے معمولات ہیں، کچھ اعمال ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم کچھ آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ فرائض و واجبات جو عبادات کے قبیل سے ہیں، جو شرعاً اللہ کی طرف سے ہر ایمان والے پر فرض ہیں، وہ تو ہمیں بہرحال ادا کرنے ہیں، لیکن اصلاح قلب کے لیے، اصلاح اعمال کے لیے اگر بطور دوا، بطور علاج کچھ معمولات ہمیں ملے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی نصاب ہے، کچھ تسبیحات ہیں، کچھ اذکار ہیں، اور کچھ دیگر اشغال ہیں، تو ان پر ہم کتنی پابندی کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کا اثر ہمارے قلب پر کیا پڑ رہا ہے، ہمارے دل میں کچھ اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے کہ نہیں، دنیا سے بے رغبتی بڑھ رہی ہے کہ نہیں، آخرت کی فکر اور موت کی تیاری کی فکر بڑھ رہی ہے یا نہیں ہے، غیر اللہ سے دوری اور اللہ سے قربت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے، وہ سنتیں ہماری زندگی میں زندہ ہو رہی ہیں کہ نہیں، یہ جو اس کے ظاہری آثار ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صرف ایک عادت کے طور پر اگر ہم صرف معمول بھی پورا کر لیتے ہیں کہ صبح اٹھے، نماز پڑھ کے 3 تسبیح پوری کر لی، شام کو 3 تسبیح پوری کر لی، بحیثیت تسبیح و تحمید و تمجید و تحلیل کے
ان پر جو اجر و ثواب مرتب ہونا چاہیے وہ تو ان الفاظ کے پڑھ لینے پر انشاءاللہ مرتب ہو جائے گا، لیکن یہ ذکر جس بیماری کا علاج ہے اس کا جو اثر ہمارے اوپر ہونا چاہیے، ہمارے قلب پر جو اثر ہونا چاہیے، وہ کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ طمانینت قلب حاصل ہو رہی ہے، کچھ تعلق مع اللہ بڑھ رہا ہے، کچھ اپنے اندر کے جذبات میں تبدیلی پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو ہم کامیابی کی منزل سے دور ہیں، اور اگر ہو رہی ہے تو ہمارا قدم آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح جو حضرات ذکر کرتے ہیں، ذکر جہری کی تلقین کی گئی ہے، مراقبے کی تلقین کی گئی ہے، یا اور کوئی عمل بتایا گیا ہے، اس پہ پابندی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے تو ایک رسم پوری کر رہے ہیں، یا دل لگا کر دل کی توجہ کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں، اس کا ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہر ذکر کی ایک تاثیر ہے، اگر وہ تاثیر نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کے آداب کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہماری مجلس اسی مقصد کے لیے ہے۔ ایک بات اور ضروری عرض کروں، اگر کسی کا کسی شخص سے اصلاحی تعلق ہو تو اس میں اتباع اور اطلاع اور اتباع، یہ دو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اتباع و انقیاد۔ سب سے پہلے اپنے حال کی خبر دیتے رہنا، مطلع کرتے رہنا، دوسرے جو ہدایت دی جائے اس کی پابندی کرنا۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے معالج ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جائیں گے، پہلا کام یہ کہ اپنی ساری بیماریاں کھول کے بتائیں، پھر جو وہ علاج تجویز کریں اس میں دو طرح کی چیزیں ہوں گی، ان دواؤں کا ان اوقات میں اتنی مقدار میں اس طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ایک وقت کے بعد وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ ایک ہفتہ کے بعد ملیے، اس ایک ہفتہ میں اس کی ہدایت کے مطابق پورا کام آپ کو کرنا ہے۔ پھر ایک ہفتہ بعد جائیں گے تو اس کو اپنا حال بتائیں گے، وہ پرچہ دیکھے گا کیا کیا دوا لکھی تھی، کون سی گولی ایک وقت کی تھی، کون 2 وقت کی تھی، کون 3 وقت کی تھی، کتنا انجیکشن تھا، کتنا سیرپ تھا۔ پھر پوچھے کہ دوا پورے صورت استعمال کر لی، اور آپ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب وہ قاعدے سے دوا نہیں پڑے گا، تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جب تم دوائی استعمال نہیں کرتے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے ہاتھ میں شفا تو نہیں ہے۔ یا یہ کہ آپ اس کے پاس گئے ہیں، دوا آپ نے بتلا دی، اس نے کہا تھا ٹھنڈے سے اور کھٹے سے پرہیز کرنا، بتا کہ ہاں کوئی بے احتیاطی تو نہیں کی، کہاں صرف آم کا اچار اور آئس کریم ان سے نہیں چھوٹتی، اور باقی سب میں نے کر لیا۔ جو حال اس کا ہے وہی حال اس علاج کا بھی ہے۔ ذکر کر رہے ہیں، تصویر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن بد نظری نہیں چھوٹتی، گھورنے کی جو عادت ہے یہ نہیں جا رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنا کام پہلے کرے گی، اس کا اثر دھرا کی دھرا رہ جائے گا۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن غیبت کی عادت بڑی خراب پڑی ہے بھی، وہ نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ہم چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تو چھوٹے گی کیسے؟ تو آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن غیبت نہیں چھوٹ رہی ہے، بد نظری نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ایسے ہی کسی سے قطع تعلق ہو گیا ہے، ہماری خاندان والوں سے فلاں سے ہمارا بگاڑ چل رہا ہے، وہ ملنے کے لیے نہیں آتا، لج ہم بھی نہیں جائیں گے، یہ چیز نہیں ختم ہو رہی ہے۔ اپنے کسی کمال، اپنی کسی اچھائی کے اوپر اپنے اندر عجب کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، ہم بہت بڑے علامہ ہیں، ہم بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، ہم بڑی پابندی سے تہجد پڑھتے ہیں، میں
یہ ہر وقت سر پر مسلط رہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جن کو ہم محسوس کرتے ہیں، بشرطے کہ اس عیب کو عیب سمجھیں، بیماری کو بیماری سمجھیں، یہ ساری تفصیلات بیان کرنا، بتانا، یہ ہوا اطلاع۔ اطلاع کے بعد جو ہدایت ملے اس پر پورا عمل کرنا، یہ ہے اتباع، اور پورے طور سے اپنے کو حوالے کر دینا، یہ ہوا انقیاد۔ یہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا مصرع ہے کہ تین چیزیں، یہ تین شرطیں ضروری ہیں کامیابی کے لیے۔ کیا کیا؟ اطلاع، اتباع، انقیاد۔ سال بھر میں ایک مجلس کے اندر ملاقات ہو جائے، یا رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کے اندر ایک دو شب کے لیے حاضری ہو، ملاقات ہو جائے، اس سے کام نہیں چلتا۔ ہمارے یہاں یہ چیز بالکل نہیں ہے کہ کبھی ایک پرچے پہ اپنا حال لکھ کر اور اطمینان سے غور کر کے جواب دینے کے لیے اس کو پیش کیا گیا۔ ہمارے جو اکابر گزرے ہیں ان کے یہاں مستقل ایک سلسلہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے جو پیشرو اکابر تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منجری رحمۃ اللہ علیہ، مجدد صاحب کے صاحبزادے جو ان کے قائم مقام ہوئے، ان تمام حضرات کے مکاتیب کا ایک ضخیم مجموعہ شائع ہوا ہے۔ مکتوبات شیخ الاسلام کئی جلدوں میں ہے، اور اس میں سے انتخاب کر کے ایک مستقل جلد تصوف اور احسان السلوک سے متعلق الگ شائع کی گئی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب حضرات کے جو متعلقین تھے، اخیر میں آ جائیے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، مولانا صدیق احمد صاحب باندوی، اور آپ کے علاقے کے بزرگ ہمارے دوست مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی بھیلوی، ان حضرات کو دیکھیے، لوگ ان سے تعلق رکھتے تھے، اپنے حالات لکھتے تھے اور جواب حاصل کرتے تھے، اس کو محفوظ رکھتے تھے، اور ایک مدت تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر ایک وقت گزرنے کے بعد اپنا تازہ حال، اب پرانے خط کی فوٹو کاپی دوبارہ بھیجتے تھے، تاکہ غور کرنے کے لیے سامنے ساری صورتحال ہو۔ پچھلی مرتبہ انہوں نے اپنا کیا حال لکھا تھا، کیا علاج تجویز کیا گیا تھا، اور اب جو نیا پرچہ لکھا ہے اس میں اپنا عمل کیا لکھا ہے، اس پہ کتنا عمل کیا، کتنا عمل نہیں کیا، اب ان کے اندر کیا تبدیلی ہوئی، علاج میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے، اسی کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، صحیح چل رہے ہیں یا کچھ بتانے کی ضرورت ہے، ساری چیز سامنے ہو۔ کوئی کسی کا کتنا بڑا مسلح ہو، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور ایمانداری کے ساتھ صحیح صورتحال آپ بتائیں گے تو نفع ہوگا۔ میں نے آج یہ موضوع چھیڑا ہے، ورنہ عام طور سے اب تک جو مجلسیں ہوتی تھیں ظہر کے بعد کی، اس میں ذکر کی فضیلت اور ذکر کے آداب اور ذکر کی پابندی کرنے کی گفتگو کر کے بات ختم ہو جاتی تھی، مگر یہ کمی محسوس ہو رہی ہے، اور خاص طور سے اس وجہ سے کہ میں بھی پردیسی ہو گیا، سال میں چند مہینے بھی نہیں، کبھی ایک ہفتے کے لیے، کبھی 15 دن کے لیے، کبھی چند روز کے لیے وطن آنا ہوتا ہے، ورنہ جو خدمت میرے سب کو وہاں بیٹھا رہتا ہوں، اپنے کام میں لگا رہتا ہوں۔ سب سے محفوظ طریقہ جو آپ کے لیے بھی مفید ہے اور میرے لیے بھی سہل ہے، وہ یہ ہے کہ جوابی خط لکھیں، بڑا کاغذ لیں، لمبا کاغذ لے کے درمیان سے موڑ دیں، دائیں طرف کے پورے صفحے پر چند باتیں لکھیں، 10-15 پوائنٹ رہیں گے تو بہت مشکل ہوگی، 2-3 چیزیں ہوں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔
ہمارے جو نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، معرفت حق اور وصیت الاخلاق، مولانا وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل تھے، اس میں مستقل مکاتب شائع ہوتے تھے۔ طریقہ کیا تھا؟ ایک طرف پورا خط لکھا ہوا ہے، سامنے جواب کا ایک مختصر سا طریقہ ہے، ایک مختصر سے جملہ ہے، ادھر لکھا الحمدللہ حضرت کے بتائے ہوئے تمام معمولات پابندی کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں، اس کا جواب ہے الحمدللہ، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اپنی کسی پریشانی کا تذکرہ کیا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ اب اپنے حالات لکھے ہیں، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ جو ہدایت دینی ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ایک طرف خط ہے، اس کے آگے جواب کے لیے جگہ موجود ہے، اور ہر خط کے ساتھ جوابی لفافہ، تاکہ وہ خط آپ کا محفوظ آپ کے پاس پہنچ جائے۔ پھر اس کو حفاظت سے رکھیں، وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور دیکھیں کہ میں کتنا عمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، جیسے آپ کو فرصت ملے آپ اس کو دیکھیے، اپنے حالات کے اوپر غور کیجیے، اور موجودہ جو کیفیت محسوس کر رہے ہیں، کمی بیشی، ترقی تنزلی جو بھی ہے، بلا کسی کمی بیشی کے جو کہ تو نقل کیجیے، اور پرانے خط کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی لے کر اس کے ساتھ نقشی کر کے دوبارہ بھیج دیجیے۔ پہلے خط پر نمبر 1، دوسرے پر نمبر 2، پھر اس کے بعد جب اس پر نمبر 3، ترتیب معلوم رہے۔ ایک کام کے لیے قدم اٹھایا ہے تو قاعدے سے، ضابطے سے اس کو کریں۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بہت دشوار نہیں ہے، لیکن اس میں استقامت، مداومت اور اخلاص یہ ضروری ہے۔ رسم پوری کرنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اب میں تھوڑا سا معمولات کے اوپر آتا ہوں۔ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیں اذکار اور ایک ہے اشغال۔ زبان سے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو اذکار کہتے ہیں، اوراد کہتے ہیں، وظائف کہتے ہیں۔ اوراد و وظائف اور اذکار یہ سب ایک چیز ہے۔ جیسے صبح و شام کی تسبیحات ہیں، ذکر جہری ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت ہے، عام تلاوت ہو یا مخصوص اوقات میں مخصوص صورتوں کی تلاوت ہو۔ اور کچھ اشغال ہیں جس میں اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو مشغول کرنا ہے، زبان کا عمل نہیں ہے، جس میں ذکر قلبی ہے، مراقبہ ہے، پاس انفاس ہے۔ جب کوئی آگے قدم بڑھاتا ہے، پابندی کرتا ہے، تو ایک عمل کے بعد دوسرا عمل بتایا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی بس لکیر پیٹے جا رہا ہے، لگا ہوا ہے، 10 سال ہو گیا، 5 سال ہو گیا، کچھ آگے بڑھنے کی فکر بھی نہیں ہے، حالات کی اطلاع بھی نہیں ہے، کچھ طلب بھی نہیں ہے، چل رہے ایک بس روٹین پوری ہوئی جا رہی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے، اذکار یا کہہ لیے اوراد اور اشغال۔ جس کو تسبیح دی گئی ہے، تسبیحات کی پابندی کر رہے ہیں، اس کا کیا اثر محسوس کر رہے ہیں اس کو لکھیں۔ اگر وقت میں کچھ گنجائش محسوس ہوتی ہے، خواہش ہے، قلب کے اندر سے طلب پیدا ہو رہی ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، اپنے ایمان میں قوت محسوس ہوتی ہے، آخرت کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے، دنیا سے دوری بڑھ رہی ہے، جس کو زہد کہتے ہیں، تو اضافہ کی خواہش کریں، درخواست کریں، مطالبہ رکھیں۔ اگر حالات مناسب ہوں گے اس میں اضافہ کیا جائے، نہیں ہو پا رہے تو اس کی وجہ لکھیں، غفلت ہے یا کوئی مشغولی ہے۔ کبھی کسی دینی مشغولی کی بنا پر بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مدرس ہیں درج حفظ کے، فجر کے وقت سے لے کے بچوں کو بیٹھتے ہیں تو عشاء کے بعد تک ان کا یہی کام ہے، باری باری ان کو دور سننا ہے، سبق دینا ہے، آگے سبق دینا ہے، پیچھے کا سننا ہے، تو وہ ایک دینی کام میں لگے ہوئے، ایک مشغلہ ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کے دل میں کوئی مشغولیت نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود اس کے معمولات پورے نہیں ہوئے. دونوں کے حالات میں کا فرق ہے اور دونوں کا علاج بھی الگ الگ ہے. اس لیے جو معمولات ہیں، ذکر ہو، تلاوت ہو، تسبیحات ہوں، ان کے بارے میں جو معمول دیا گیا ہے اس کی کتنی پابندی ہو رہی اس کو لکھیں. ایسے ہی ذکر جہری میں بھی جو لوگ ابتدا سے ہی پورا ذکر 13 تسبیح کا کرنے پر آمادگی ظاہر کر دیتے ہیں اور کرتے ہیں، ان کے لیے وہ بہتر ہے، وہ بتایا جاتا ہے. لیکن کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورا وقت نہیں دے سکتے اور شوق بھی ہے، تو ابتداً مختصر ذکر 13 تسبیح کے بجائے 7 تسبیح کا ذکر بتا دیا جاتا ہے. یہ 7 تسبیح کا ذکر مکمل سبق نہیں ہے، یہ آدھا سبق ہے. اسی کو اپنا معمول مستقل بنا لینا یہ بھی کمی کی بات ہے. اس کی پابندی مکمل طور سے کرنے کے بعد اس کا ذکر کر کے کہ الحمدللہ اس کی پابندی ہو رہی ہے، میں اس کا نفع محسوس کر رہا ہوں، مجھ کو مزید کچھ ذکر دیا جائے، مزید کچھ عمل بتایا جائے، تو پھر اس کا اگلا سبق آئے گا. ذکر کی مکمل پابندی ہو رہی ہے تو اس کے بعد 5 انفاس ہے، ذکر قلبی ہے، مراقبہ معیت ہے، مراقبہ موت ہے. یہ سارے کے سارے اس کے اسباب ہیں، لیکن آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے سبق کا یاد ہونا، اس پہ قابو پانا ضروری ہوتا ہے. اور یہ 1-2 گھنٹے کی حاضری میں نہ ہر آدمی تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا ہے، نہ اس کی تجویز ہو سکتی ہے. اس لیے اس مجلس کو تو مختصر ملاقات کے لیے اور ایک یاد دہانی کے لیے رکھیے، لیکن اس پر اکتفا مت کیجیے. اس کو اپنے لیے مہمیز سمجھ کر آئندہ کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے حالات، ایک بات تو یہ کہ خود اپنے معمولات کا، اپنے حالات کا جائزہ لیتے رہیں. اب ایک چیز یہ ہے کہ بھئی ذکر چھوٹا ہوا ہے، تو آپ صرف لکھ دیں گے کہ ذکر چھوٹا ہوا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ ہوگا کہ ذکر پابندی کیجیے. پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ ہمت کر کے رکاوٹوں کو دور کر کے ذکر کی پابندی شروع کر دیجئے. 1 مہینہ پابندی ہو گئی تو اب لکھیے کہ مدت سے ذکر چھوٹا ہوا تھا، الحمدللہ 1 مہینے سے دوبارہ شروع کیا ہے اور اب پابندی ہو رہی ہے. تسبیح چھوٹی ہوئی تھی، ناغہ ہو جاتا تھا، لیکن اب کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ پابندی ہو رہی ہے. تب اس میں کچھ آگے کا سبق ملے گا. اور حافظ صاحب پر پہنچا بچہ پارا لے کر کہ کل کا صفحہ یاد ہوا نہیں، اگلا صفحہ بھی پڑھا دیجیے، اس کو بھی یاد کر لوں گا. نہیں بھیا، پہلے پچھلا سناؤ کہ تب آگے کا سبق ملے گا. تو اگر خط لکھ رہے ہیں تو کچھ کر کے لکھیں، صرف حالات لکھ دینا بھی کافی نہیں ہے. اپنے کرنے کا جو کام ہے، ایک تو عزم و ارادہ، پھر جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس کی اصلاح کی کوشش، اس میں کتنی کامیابی ہوئی، اس کو لکھنے کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کا نام اپنا اثر دکھانے بغیر نہیں رہتا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ بہت مشہور ہے. حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ سناتے تھے کہ اخیر عمر میں جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں پانی اتر آیا، موتیابند ہو گیا. اللہ والوں کی شان عجیب ہوتی ہے. اس وقت ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ آپ آنکھ کا آپریشن کرا لیجیے. انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو چند وقت کی نماز تیمم سے اشارے سے ادا کرنی ہوگی. کہ میں تو ایک وقت کی نماز بھی رکوع سجدے کے بغیر ادا نہیں کروں گا. ایک ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ایسا کر لیں کہ اول وقت میں آپ فجر کی نماز ادا کریں اور آخر وقت میں ظہر کی نماز ادا کریں، لیکن ایک دن کم سے کم آپ کو اشارے سے رکوع سجدہ کرنا ہوگا کہ میں ایک وقت کی نماز بھی ناقص نہیں پڑھوں گا. کسی نے کہا کہ حضرت آپ درس حدیث دیتے تھے. مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے تنہا دور حدیث پڑھاتے تھے، سیاہ ستہ کا درس اکیلے دیتے تھے. مولانا محمد یحییٰ صاحب، مولانا زکریا صاحب کے والد، اور مولانا الیاس صاحب رحمہم اللہ،
یہ دونوں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری شاگرد ہیں، سبق موقوف ہو چکا تھا، ان دونوں کی درخواست پر 1 سال اور پڑھا جائے جو آخری دورہ ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے ذریعے علم حدیث کا فیض جاری تھا، بینائی چلی جانے کی وجہ سے وہ موقوف ہو گیا، آپ آنکھ بنوا لیں تو دوبارہ درس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ فرمانے لگے اس میں میرا کیا دخل ہے، اللہ کو جب تک مجھ سے یہ خدمت لینی منظور تھی اس نے لی، جب اس نے موقوف کر دی ختم ہو گیا۔ مزید جب زور دیا گیا تو کہنے لگے بھائی دیکھو بات صاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کی کریمتین یعنی دونوں آنکھوں کی بینائی لے لیتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من سلبتہ کریمتیہ فصبر علیہ عوضتہ الجنت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس بندے کی میں دونوں آنکھوں کی بینائی لے لوں اور اس پر صبر کرے اس کے عوض میں اس کو جنت دوں گا۔ بھائی میرا دامن عمل سے خالی ہے، میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے مجھے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ اس پر اگر میں صبر کر لوں تو مجھے جنت ملے گی، میں اس کو کھونا نہیں چاہتا۔ معمولی بات ہے، بینائی چلی جانے کے بعد اور اس کے بعد عرصہ تک زندہ رہی۔ مثل مشہور ہے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، سب کچھ لے لو میری بینائی آ جائے، لیکن وہ کہتے نہیں اس پر صبر کروں گا۔ تو یہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا۔ میں کیا سنا رہا تھا، بات اسی طرح چلی گئی، ان کی کون سی بات چل رہی ہے؟ ہاں، اسی زمانے میں جبکہ ان کی بینائی نہیں تھی، ایک دن فرمانے لگے ارے کون ہے یہاں، کوئی ہے؟ تو یہ دونوں بھائی تھے کہ جی حضرت الیاس اور یحییٰ۔ فرمایا سنو، اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے مگر وہ اثر سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کا نام کتنی ہی غفلت سے لیا جائے مگر وہ اثر سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ بات حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فرمائی تھی کہ بہت سے ذکر کرنے والوں کو یہی شکایت رہتی ہے کہ ذکر میں دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی، غفلت ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا ذکر کرنے سے کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے، بس زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کی تسلی کے لیے یقیناً یکسوئی کے ساتھ اور دماغ کی حاضری کے ساتھ جو ذکر کیا جائے گا اس کا اثر بہت ہوگا، لیکن بغیر دھیان کے غفلت کے ساتھ بھی جو ذکر کیا جائے گا وہ خالی نہیں ہوگا۔ اور دیکھ لیجئے، حفظ کرنے کے لیے جو بچہ بیٹھتا ہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ تو وہ آیت کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اس کے بعد نگاہ اس نے اوپر اٹھا لی، وہ کھلواڑ بھی کر رہا ہے کسی سے، ادھر دیکھ بھی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، مگر آیت کو دہرائے جا رہا ہے۔ 10 مرتبہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آیت یاد ہو گئی، کیوں؟ تکرار ہو رہا ہے، دہرائے چلا جا رہا ہے۔ اب تو دیکھا نہیں، پہلے چاندی کا ورق کوٹتے تھے بیٹھ کر، آپ لوگوں نے، بڑے لوگوں نے دیکھا ہوگا، چمڑوں کے درمیان چاندی کا ٹکڑا رکھ کر اس کو گھن سے پیٹتے تھے۔ وہ سامنے رکھا ہے، ان کا ہاتھ چل رہا ہے، آپس میں بات چیت بھی کر رہے ہیں، قصہ گوئی بھی ہو رہی ہے، مذاق بھی ہو رہا ہے، مگر وہ چل رہا ہے۔ جتنا اس کا کوٹا ہے، جتنی ضرب کا، وہ پورا ہو گیا، کھول کر دیکھا تو چاندی کا ورق تیار ہے۔ تو جو اللہ کا نام کی چوٹ دل کے اوپر لگے گی، غفلت کے ساتھ بھی ہوگی تو بے اثر نہیں ہوگی، ہاں توجہ کے ساتھ کچھ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی اثر محسوس نہ ہو رہا ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کام میں لگے رہنا چاہیے، اور کوئی بھی عمل ہو جب پابندی کی جائے گی تبھی اس کا نفع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے
کہ جس کی پابندی کی جائے، جس کی مداومت کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک نظام ہے، جتنی باتیں عرض کی گئیں ان سب کو سامنے رکھیں اور صرف رسم پوری نہ کریں بلکہ کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، خاص طور سے وہ حضرات کہ جو عمر کا نصف سے زائد حصہ طے کر چکے ہیں۔ 40 سال جس کی عمر ہو گئی، قرآن میں عجیب عجیب تعبیرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ کہ اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان کیے ہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچا، جو سنجیدگی کی عمر ہوتی ہے، اور وہ کیسے نہیں ہوتی ہے، وہ بلغ 40 سنۃ پانی کی، اور 40 سال کا ہو گیا تو وہ یوں گویا ہوتا ہے، یوں کہتا ہے، اور یہ جو آواز زبان سے نکلتی ہے اس کے، یہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان اپنی پختہ عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو وہ یوں کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق دیجیے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں۔ والدین کی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان سے اولاد بھی نفع اٹھاتی ہے اور منتقل ہو کر اس تک پہنچتی ہے، تو شکریہ میں جو نعمت براہ راست مجھے ملی ان کا بھی شکریہ ادا کروں، جو میرے والدین پر تیرے انعامات ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کروں۔ اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور اے میرے رب مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق عطا فرما کہ جس سے تو راضی ہو جائے، جس کو تو پسند کرے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صالح بنا دے۔ ایک طرف گزشتہ نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کی توفیق مانگ رہا ہے، دوسری طرف موجودہ دور میں عمل صالح جو اللہ کو پسند ان کی توفیق مانگ رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے آگے آنے والی نسل جو ہے، عموماً 40 سال کی عمر میں کچھ بچے بچیاں ہو جاتے ہیں، اگر 22-23 سال کی عمر میں بھی شادی ہوئی تو 18 سال میں 15 سال میں اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اولاد ہو رہی ہے، 5-6 بچوں کا، 3-4 بچیوں کا آدمی باپ بن جاتا ہے۔ اب ان کی تربیت، ان کی اصلاح، ان کی ان کے دین کی فکر اس کے اندر ہے، اسی فکر کو دعا میں ظاہر کر رہا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے۔ اور یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ انی تبت الیک، اب تو میں تیری طرف متوجہ ہو چکا، تائب ہو چکا۔ توبہ کے معنی رجوع کرنا، لوٹ کر آنا۔ میں بھاگا پھر رہا تھا، خواہشات کے غلام بن کے زندگی گزار رہا تھا، اب میں لوٹ کر تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ انی تبت الیک، میں لوٹ آیا ہوں تیرے در کی طرف۔ وانی من المسلمین، اور اب میں مکمل طور سے اپنے کو تابع فرمان بنانے والوں میں سے ہوں۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور مومن بندے کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ عمل ہونا چاہیے۔ یہ 40 سال کی عمر وہ ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملی، اپنی امت کی اصلاح کی ذمہ داری ان کو دی گئی، اور ہر نبی اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کامل اصلاح ہو چکی ہے، وہ دوسروں کا مصلح بن رہا ہے۔ اور پھر ایک مرحلہ 40 سے 60 کے درمیان کا گزرنے کے بعد جب 60 سال کی عمر ہوگی تو اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں غفلت کی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ
انسان کو مخاطب کر کے فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں عطا کی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے، عبرت حاصل کرنے والا عبرت حاصل کر لیتا ہے، چیتنے والا چیت لیتا ہے؟ اتنی عمر ہم نے تم کو نہیں دی؟ اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے 60 سال کی عمر مراد ہے، اس میں 60 سال کی عمر مراد ہے کہ ہم نے تم کو 60 سال کی زندگی دے دی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمار امتی بابین 60 الی 70، میری امت کی عام عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور بہت کم لوگ ہوں گے وہ اس سے تجاوز کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ تو جس کی 60 سال عمر ہو گئی وہ اپنی عمر پوری کر چکا، اب جتنی مل رہی ہے 60 سے 70 کے درمیان، یہ ڈھیل کی عمر ہے، یعنی مزید عطیہ، تلافی کرنے کی مزید مہلت، آخرت کی تیاری کرنے کی مزید مہلت۔ اور اگر 60 کے بعد 70 بھی پورا کر لیا تو اب تو وہ بالکل رنگا میں چل رہا ہے، گھلوا میں، سال مل جائے، 2 سال مل جائے، 3 سال مل جائے۔ اس لیے 60 سال کی عمر ہو جانے کے بعد تو بالکل غفلت کی گنجائش نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا حوالہ دیں گے، ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لے، 60 سال کی عمر تم کو دی تھی۔ پھر فرمایا وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا۔ اس ڈرانے والے سے کیا مراد ہے؟ 3 معنی بیان کیے گئے اور تینوں الگ الگ درست ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے نذیر و بشیر بن کر آتے ہیں، وہ آئے۔ نبی کے جانے کے بعد ان کے جو قائم مقام، ان کے جو نائبین تھے، علماء، مصلحین، مربین، وہ رہے، وہ یاد دہانی بھی کراتے رہے۔ ایک نذیر تو یہ ہے۔ نمبر 2، تیسری نسل، آدمی بچہ تھا، جوان ہوا، شادی ہوئی، اولاد ہو گئی، اولاد ہونے کے بعد ایک زینہ اوپر چڑھ گیا، یہ اب دوسری نسل تیار ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، عمر کا ایک مرحلہ گزر چکا، اور تیسری نسل جب آ گئی، یعنی پوتا بھی ہو گیا یا نواسا بھی ہو گیا، تو اس نواسے نے، اس پوتے نے آ کر ڈرا دیا، دادا جان ہوش میں آ جائیے، اب آپ آخری کھڈے پہ پہنچ گئے، نانا جان عقل کا ناخن لیجئے، آپ آخری کھڈے پہ پہنچ چکے ہیں۔ جاءکم النذیر، گھر میں پوتے پوتی، نواسا نواسی کی پیدائش، یہ جہاں خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے، اسی کے ساتھ یاد دہانی کرانے کے لیے بھی آتی ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ نذیر ہے کہ اب فکر آخرت مکمل ہو جانا چاہیے، اب آپ کا کوئی اور مرحلہ آنے والا نہیں ہے، بچپن بھی گیا، جوانی بھی گئی، بڑھاپا آ کر آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ لوٹ کر نہیں جائے گا، یہ تو موت ہی کے گود میں لے جائے گا۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ تو تیسرا نذیر یہ اولاد، تیسری اولاد کا پیدا ہونا ہے، اور تیسری شرح کی گئی بالوں کے اندر سفیدی کا آ جانا۔ بے ریش بچہ پیدا ہوا، نوجوانی میں قدم رکھا تو ہلکے ہلکے بال آنے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ کڑیل جوان بنا، کالے کالے بال اگے، پھر 40 سال کے بعد آہستہ آہستہ بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی، اور ایک وقت آیا کہ مکمل بڑھاپا چھا گیا۔ یہ جو بڑھاپا آیا یہ نذیر ہے، یہ یاد دہانی کرا رہا ہے۔ آئینے میں اپنے بالوں کی سفیدی دیکھ کر
یاد کرتا تھا جوانی کو، کفن یاد آ گئے، کفن بھی تو سفید ہوگا۔ تو بھائی 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں تو بھی فکر کرنی چاہیے، اپنی بھی، اپنی اولاد کی بھی، اور 60 سال کے بھی ہو گئے تو اب دنیا کے جھمیلے سے اپنے کو آپ کو آزاد کرو، بچوں کو کام حوالے کرو، ذمہ داری سے دھیرے دھیرے ہلکے کرو اپنے آپ کو، اور اپنی مکمل توجہ آخر تیاری کی طرف کرو، اور یہ سوچو کہ جو وقت اب مجھے مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے، اگر اس کو غفلت کے اندر گزار دیں گے تو سراپا خسارے کے اندر رہیں گے۔ یہ منتشر باتیں امید ہے کہ محفوظ رکھیں گے۔ سب سے پہلے میں محتاج ہوں، باتیں کر رہا ہوں لیکن زندگی اسی غفلت کے اندر، انہیں جھمیلوں کے اندر گزر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد دہانی بھی ہے، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، معمولات وغیرہ کے سلسلے میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو ختم کریں، تسبیحات والے تسبیحات کی پابندی کریں، ذکر والے ذکر کی پابندی کریں، اور جس کو پاس انفاس مراقبہ وغیرہ بتایا گیا اس کی پابندی کریں، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اپنے حالات لکھ کر جوابی خط کی شکل میں بھیجیں۔ دارالعلوم دیوبند کو پتہ بہت آسان ہے، میرا نام لکھیں اور دارالعلوم دیوبند یو پی لکھ کر بھیج دیں، لیکن خط بھیجنے کے دوسرے دن سے جواب کا انتظار نہ شروع کریں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ مشغولیت کام بہت ہوتے ہیں، ذاتی خط و کتابت و ذاتی کام کے لیے بہت کم وقت مل پاتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت نکالا جاتا ہے، کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی ہو جائے۔ یہ سلسلہ میرے لیے سہولت کا اور آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمت نہیں تھی کہ بیٹھ کر اتنی دیر بات کر سکوں گا کیونکہ کھانسی بھی ہے، نزلہ بھی ہے، لیکن اللہ نے کہلوا دی ہے، شاید میرے اور آپ کے حق میں بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب جو حضرات ذکر کرنے والے ہیں اور چاہے وہ اپنا صبح ذکر پورا کر چکے ہوں لیکن یہاں بیٹھ کر اس میں شریک ہو جائیں۔ ایک آخری بات یہ ہے، میں جہاں جس بستی کے اندر بھی، جس قصبے میں چند احباب ذکر کرنے والے ہوں تو اپنی سہولت سے کوئی وقت متعین کر لے، کوئی جگہ متعین کر لے، ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر کریں۔ دیکھیے ایک ساتھ ذکر کرنا اور اجتماعی ذکر کرنا دونوں میں فرق ہے۔ بہت سے لوگ اجتماعی ذکر کو بدعت کہتے ہیں۔ اجتماعی ذکر تو یہ ہے کہ سب لوگ مل کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک ساتھ ضرب لگا رہے ہیں، الا اللہ الا اللہ، یہ اجتماعی ذکر ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ سب بیٹھ کے اپنا اپنا ذکر کر رہے ہیں، ایک مسجد کے اندر بیٹھ کے 10 آدمی تلاوت کر رہے ہیں، ایک مسجد میں بیٹھ کے سب لوگ اپنی اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے ایک مجلس کے اندر بیٹھ کے سب لوگ اپنا اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کو تقویت ملتی ہے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے ہیں، کیوں بھائی کل آئے کیوں نہیں تھے، معلوم ہوا کچھ بیمار ہو گئے تھے، کچھ دعا مل جائے گی، فلاں ساتھی نہیں آئے، روز آتے تھے، مسجد سے اٹھے تیمارداری کے لیے اس کے یہاں چلے گئے، ذرا مزاج کرسی کر لے، معلوم ہوتا طبیعت خراب ہے، ان کا نیند آ گئی تھی، دیر میں آنکھ کھولی، نماز گھر ہی پڑھ لی، اور بھائی نہیں نماز گھر ہی پڑھ لی تو مجلس میں آگے شریک ہو گئے ہوتے، ایک دوسرے کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھ کر جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں نورانیت بڑھتی ہے اور ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے۔ کہتے جیسے ایک شخص ہے اندھیری جگہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایک موم بتی جلا لی، وہ اس کا اپنا چراغ ہے، اس کی روشنی وہاں پھیل رہی ہے۔ ایک اور آدمی آیا، اس کے بغل میں بیٹھ گیا، اس نے ایک اور موم بتی جلا لی، وہ اس کی موم بتی ہے، چراغ اس کا ہے، لیکن ان دونوں کی روشنی الگ الگ نہیں ہے، بلکہ وہ روشنی ڈبل ہو گئی اور دونوں کو ڈبل مل رہی ہے۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے ایک اور چراغ جلا لیا، اب 3 موم بتی جل رہی ہے، روشنی 3 گنا ہو گئی اور تینوں کو 3 گنا مل رہی ہے۔ اسی طرح جتنے آدمی آئے اپنی اپنی موم بتی جلا لی اور سب بیٹھ کر
اپنی اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جتنے چراغ جلے ہیں اتنی گنا روشنی بڑھ گئی اور سب کو بڑھی ہوئی روشنی مل رہی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کے نام کا جو نور ہے، وہ نور جب نکلے گا اور فضا کے اندر پھیلے گا، ماحول کو متاثر کرے گا، دل کے اندر اترے گا، تو اکیلے کے ساتھ جب کوئی اور ساتھی بھی شریک ہے، وہ بھی متوجہ اللہ ہے، وہ بھی ذکر کر رہا ہے، تو اس نور کے اندر سب کی شرکت ہوگی، سب کو اس سے نفع پہنچے گا۔ اس لیے اگر ایسی کوئی شکل بن پائے تو ہر محلے کے بستی کے لوگ اس کی کوشش کریں، اس میں پابندی کی بھی انشاءاللہ توفیق ملے گی اور اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔